بھیا تمہیں گھر جا کے بہن یاد کرے گی، اور کھلتے ہوئے دیکھے گی اگر گل چوغل کو، کھلتے ہوئے دیکھے گی اگر گل چوغل کو، ارے اجڑا ہوا زہرا کا چمن یاد کرے گی، اور دریا سے کبھی آئیں گی جب ٹھنڈی ہوائیں، پیاسوں کو بہت تشنا دہن یاد کرے گی، اور مرنے جو چلے رن کو تو زینب یہ پکارے، ارے قاسم تمہیں ایک شب کی دلہن یاد کرے گی، اور پانی پہ نظر ڈالے گی جب بالی سکینہ، پانی پہ نظر ڈالے گی جب بالی سکینہ، امو کو بہت تشنا دہن یاد کرے گی، تیروں پہ معلق رہا شبیر کا لاشا، تیروں پہ معلق رہا شبیر کا لاشا، ماں جائے کہ زخموں کی جلن یا، ایک نعرہ صلوات بجے اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد محمد وآل محمد، نعرہ حیدری یا علی، ایک نعرہ صلوات حضور کو نعرہ صلوات کا سارجہ اللہ حضور صلی اللہ محمد وآل جی 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 نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات، اب میں بڑے ادب سے گزارش کروں جناب عابد نورہ صاحب کی خدمت میں کہ آپ ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ ہاں جی ہیں پڑھ دیں گے دیں گے۔ چلیے بہت مختصراً دو قطعے بس ملاحظہ فرمائیں کہ ہم نے جو لکھا ہے سر قرطاس لکھا ہے، ہم نے جو لکھا ہے سر قرطاس لکھا ہے، عباس کو پیاسوں کی نظر آس لکھا ہے، عباس کو پیاسوں کی نظر آس لکھا ہے، اور امداد طلب کی ہے در علم سے میں نے، امداد طلب کی ہے در علم سے میں نے، تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا، امداد طلب کی ہے در علم سے میں نے، تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا ہے۔ چار مصرے اور سن لیں اس کے بعد کہ آیا ہے کربلا میں کوئی حق کے ساتھ ساتھ، باطل اب اقتدار کے شہ پر سمیٹ لے، باطل اب اقتدار کے شہ پر سمیٹ لے، اور اے نفس مطمئنہ پلٹ آ میری طرف، اے نفس مطمئنہ
پلٹ آ میری طرف، اے ذوالفقار حشر کے تیور سمیٹ لے، اے ذوالفقار۔ ابھی اور لوگ بھی ہیں، ماشاءاللہ بہترین اثار پیش کرے جناب اندر صاحب۔ میں گزارش کروں جناب ضیاء تخوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ کوئی حضرات اپنا موبائل مسجد میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ مولانا علی صاحب پر ہے تو آنے کے بعد لے سکتا ہے۔ جی لائیے جناب ضیاء تخوی صاحب تشریف لانا، اب ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھا محمد۔ دیکھیں بسم اللہ سکار کہ افتخار آسیہ اور فخر مریم فاطمہ، افتخار آسیہ اور فخر مریم فاطمہ، مالک تسنیم و کوثر کی ہیں محرم فاطمہ۔ افتخار آسیہ اور فخر مریم فاطمہ، مالک تسنیم و کوثر کی ہیں محرم فاطمہ۔ فاطمہ عذراء و حورا مرضیہ زہرا بطول، فاطمہ عذراء و حورا مرضیہ زہرا بطول، آپ کے اسماء سارے اسم اعظم فاطمہ، آپ کے اسماء سارے اسم اعظم فاطمہ۔ کچھ شعر ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے شان میں مطلع سماعت فرمائیں کہ مشکلیں جھیل کے دن رات مسلسل زینب، مشکلیں جھیل کے دن رات مسلسل زینب، ستوت ظلم کو کرتی ہیں معطل زینب، مشکلیں جھیل کے دن رات مسلسل زینب، ستوت ظلم کو کرتی ہیں معطل زینب۔ اور مجلس شاہ بپا کر کے یزیدی گھر میں، مجلس شاہ بپا کر کے یزیدی گھر میں، کر گئیں ظلم کا ایوان مقفل زینب، مجلس شاہ بپا کر کے یزیدی گھر میں، کر گئیں ظلم کا ایوان مقفل زینب۔ اور لہجہ فاتح خیبر کی ردا اوڑھے شاہد اس کا، جو بھی کہتی ہیں وہ جو بھی کہتی ہیں، اور یہ بتاتا ہے تخاطب سر دربار یزید، یہ بتاتا ہے تخاطب سر دربار یزید، کوچے ظلم میں جرت کی ہیں مشعل زینب۔ اور ان کے کردار میں ہے ام ابیہا کی جھلک، ان کے کردار میں ہے ام ابیہا کی جھلک، فاطمہ جیسی ہیں ہر رخ سے مکمل زینب، ان کے کردار میں ہے ام ابیہا کی جھلک، فاطمہ جیسی ہیں ہر رخ سے مکمل زینب۔ اور مشورہ اس لیے کرتے ہیں امام سجاد، مشورہ اس لیے کرتے ہیں امام سجاد، مسئلے کرتی ہیں حیدر کی طرح حل زینب، مشورہ اس لیے کرتے ہیں امام سجاد، مشورہ اس لیے کرتے ہیں امام سجاد، مسئلے کرتی ہیں حیدر کی طرح حل زینب۔ اور مشورہ اس لیے کرتے ہیں امام سجاد، مسئلے کرتی ہیں حیدر کی طرح حل زینب۔ اور مقطع سماعت میں مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ جا بجا کرب و بلا میں نظر آیا ہے ضیا، جا بجا کرب و بلا میں نظر آیا ہے ضیا، فرق شبیر پہ شفقت کا ہے آنچل زینب، جا بجا کرب و بلا میں نظر آیا ہے ضیا، فرق شبیر پہ شفقت کا ہے آنچل زینب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ صلوات۔ حضرات بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے جناب ضیاء تخوی صاحب، اللہ سلامت رکھیں۔ ٹائم اب آپ فرمائیں۔ میری گزارش ہے جناب رضا صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں حضرت محمد واہ۔
عظمت میں اپنی کعبہ داور کم نہیں، عنبر سے کم نہیں، ان کے رگوں میں بھی ہے وہی خون ہاشمی، زینب کے لال حیدر و جعفر سے کم نہیں، زینب کے لال حیدر و جعفر سے کم نہیں۔ وہ آخری چار میں سے یہ بھی سمجھ میں کہ باطل پرست بھاگتے پھرتے ہیں ہر طرف، باطل پرست بھاگتے پھرتے ہیں ہر طرف، زینب کے دونوں لال بھی کتنے دلیر ہیں، زینب کے دونوں لال بھی کتنے دلیر ہیں، اور وہ نصرت حسین میں لڑتے ہیں اس طرح، کہنا پڑا کہ حیدر و جعفر کے شیر ہیں، کہنا پڑا کہ حیدر و جعفر کے شیر۔ آپ حضرات جناب کے صحت کے لیے بارگاہ الہی میں مولا پنجر پاک کے واسطے سے دعا کر دیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہو جائے، جس طرح وہ پہلے منی سے پڑھا کرتے تھے اسی طرح پھر سے پڑھنا شروع کریں۔ نعرہ الصلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ رات بہترین کلام پیش کر جناب رضا صاحب، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں سرکار امیر العلماء حضرت آیت اللہ حمید اللہ صاحب کی خدمت میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ پانی دینا بیٹے مجھے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری،
الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات الله. عزیزان گرامی، ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 151 اور 152ویں آیات سے بات شروع کی ہے، اور پہلی لفظ یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے کچھ باتیں کہی گئی ہیں جس پر یہ بات کی جا رہی ہے. کما، جیسا کہ، یہ سے بات اس آیت کی شروع، لیکن آپ خود جانتے ہیں ماشاءاللہ، اردو سے واقف ہیں، کہ اگر ہم اردو میں کہیں کہ جیسا کہ کہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی بات کہی گئی. یہاں یہی انداز ہے کہ جیسا کہ ہم نے تم کو، رسول کو تمہاری طرف بھیجا، تم میں سے، جو تم میں سے ہے، جو تم پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ سب کچھ تمہیں تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے. تو بہرحال یہ ایک پرانی بحث ہم لوگوں میں ہے کہ رسول ہم جیسے ہیں اور ہم لوگ رسول جیسے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے. اور اس لیے ہمارے اور علماء اسلام کے درمیان ایک اختلاف ہمیشہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک انبیاء اور ائمہ سے خطا، غلطی ممکن ہے، اور ہم لوگوں کے نزدیک وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا کا امکان نہیں ہے. یہ صاف اور واضح بات ہے، اور وہ بحث اس میں بہت ہے کہ کیوں وہ معصوم، ان کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ پیغام ربانی وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، اور جو شریعت وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ غلطی کرتے ہیں تو پھر شریعت میں غلطی کا امکان ہو جائے گا. پھر ہمارے اور آپ کے پاس جو شریعت ہے، جو دین ہے، جو مذہب ہے، جو اصول ہے، ان میں آپ کو شک پیدا ہو جائے گا کہ یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو لایا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، جو ادھر سے یہ پیغام لے کر آیا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے. اور اس لیے علماء، ذاکرین، خطبہ آپ کے سامنے مباحث پر بہت دلچسپ پیرائے بہت کچھ کہہ چکے ہیں کہ یہ منزل آتے آتے رسول تک بھی آ گئی کہ ہمارے حضور بھی غلطیاں کر سکتے تھے. ان غلطیوں سے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، بچا لینے کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ جبرائیل آئے، اور پھر ایک بڑا آپریشن ہوا. معاذ اللہ، ایک بڑا آپریشن ہوا. خیر یہ ہے، بہرحال خیریت یہ رہی کہ ان لوگوں نے وہ آپریشن جبرائیل کے حوالے کیا، کسی ابو جہل کے حوالے نہیں کیا تھا. صلوات محمد وآلہ محمد. تشت رکھا گیا، سینہ چاک کیا گیا، اس کے اندر جو ایک سیاہ نقطہ تھا وہ باہر نکال دیا گیا.
بالکل صحیح ہو گیا. اب حضور معاذ اللہ معاذ اللہ، تو وہ شریعت آپ تک پہنچائی. اچھا یہ مباحث ایسے ہے کہ اس میں بات زیادہ نہیں کرتا ہوں، تو سبھی ہم لوگ جانتے ہیں. اتفاق سے جب ہم مدرسہ الواعظین کا امتحان دینے کے لیے گئے کہ داخلہ ہو جائے گا، بہت پہلے کی بات ہے، طالب علم تھے، تو ہم کو بتایا ہی گیا کہ بس آپ پہنچیں گے اور جو ایک مجمع ہے 3-4 لوگوں کا جو لوگ جمع ہیں، یہ پینل ہم لوگوں کو عین وقت پر موضوع دے گا اور 10 منٹ کی تقریر کروائیں گے. تو انہیں معلوم دے گا کہ ہاں ہم میں کچھ صلاحیت ہے. تو ہمارے امتحان کے لیے بھی جو لوگ بیٹھے تھے ان میں جناب مولانا سید ابن حسن صاحب قبلہ نونیروی، ایک صاحب کوئی اور تھے، اور ایک غلام حسین صاحب ایڈوکیٹ تھے، اور ایک ہمارے والد تھے. تو ہمیں بڑی فکر تھی کہ عین وقت پر موضوع دیا جائے گا تو کس موضوع پر بات کریں گے. وحی و الہام، معجزہ، عصمت انبیاء وغیرہ یہ موضوعات ہوتے تھے. تو ہمیں یاد ہے کہ ہم کو یہ موضوع دیا گیا تھا وحی و الہام. اب عین وقت پر کھڑے ہیں، یہ لوگ سامنے ہیں، یہ ہم سے کیا موضوع دیں گے ہمیں نہیں معلوم. انہوں نے موضوع دے دیا وحی و الہام، اس پر ہمیں جو تقریر کرنا تھی ہم نے کی. عزیزان گرامی، میں آپ سے اتنا عرض کر دوں کہ بالکل میری یہ کیفیت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ حاضر ہوتا اور کچھ کہہ سکتا. بہت تکلیف کے ساتھ میں یہاں تک آیا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے کو آپ تک بات کرنے کے لائق بنا سکوں. ایک صلوات محمد والے. اور اس لیے بہت عرصے سے ہم تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ہیں گھر میں بھی چلنے کے لیے ناقابل ہیں، لیکن یہاں آپ کے سامنے حاضر ہیں اس تمنا میں کہ آپ کے سامنے ہم کچھ کہہ سکیں. تو آئیے ہم بات کریں کہ موضوعات ہیں. ان موضوعات میں سے یہ بھی تھا کہ عصمت انبیاء، معصوم ہوتا ہے ادھر سے پیغام لانے والا. یہ عجیب بات ہے کہ ساری دلیلیں عصمت انبیاء پر جب ہوتی ہیں تو ان کو اس میں اعتراض ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ یہ طبقہ ہے، یہ جہاں بھی دنیا میں بیٹھا ہو سن رہا ہے، ان سب کے لیے ہم مختلف ممالک میں سب میری آواز جا رہی ہے اور وہ لوگ میری اس بات سے متفق ہیں اور آپ سب متفق ہیں کہ ہمارے نبی اس دنیا میں آخری نبی کے بطور آئے، ختم الرسل، تمام رسولوں میں آخری، ختم کرنے والے. آئیے تھوڑی توجہ کریں آپ، انشاءاللہ ضروری باتیں آپ تک پہنچیں گی. ان انبیاء اور مرسلین میں آخری نبی ہمارے آپ کے نبی. اب یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے رہ کر ایک دعا کی. یہ دعا وہ ہے جو کسی مورخ نے تاریخ میں نقل نہیں کی ہے، کسی اپنے دل کے جذبات رکھنے والے نے نہیں کہی ہے. یہ دعا وہ ہے کہ جو دو بڑے نبی، ایک حضرت ابراہیم ایک حضرت اسماعیل، دونوں نے مل کر یہ دعا کی ہے. اب انبیاء اور مرسلین میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، آپ نے خانہ کعبہ کو بنایا، یعنی تعمیر نو کی، نئی تعمیر خانہ کعبہ کی.
اس کے بارے میں ایک دن میں آپ سے کچھ کہہ چکا ہوں. خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت قرآن نے کہا، کسی اور نے نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، جس کی ہر لفظ پر دنیا اسلام میں ہر شخص کو یقین ہے. مسلسل آیات ہیں. میں ان آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کروں تاکہ میرا بھی ذہن ادھر پوری طرح سے ملتفت ہو جائے اور آپ بھی ہو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں، اور آپ کو بھی یہ پھر اندازہ ہوگا کہ چلو اب یہ فراموش کر دو کہ یہ جناب یہاں کیوں بیٹھے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. کیا کہا قرآن نے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ جس آیت سے میں آپ کے سامنے مسلسل، اس سے پہلے چند آیات پہلے کی بات ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب بلند کی خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا، اور اسماعیل اور ابراہیم ہے. یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیادوں کو گھر کی ابراہیم نے بلند کیا، وہ اسماعیل، حضرت اسماعیل. جب دونوں یہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم کا سن تقریباً 100 یا 112 سال کا ہے، اور حضرت اسماعیل کا سن اس وقت 12 سال کا ہے. 12 سال کا. یہاں پر جو جملہ میں عرض کروں گا وہ کل اگر موقع رہا اور صحت نے اجازت دی اور میں آپ کے سامنے حاضر ہو سکا تو ایک اور قیمتی جملہ ہے، وہ میں کل انشاءاللہ کہہ پاؤں گا، آج نہیں. یہاں پر یہ اتنا مختصر سا ہے کہ حضرت ابراہیم کا سن 100 سال یا 112، حضرت اسماعیل کا سن 12 سال کا. اس سے پہلے کی آیات میں بالکل مل کر کچھ پہلے کے آیات میں وہ کہہ رہا ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا. غور کیجیے گا، ہم نے وعدہ لیا، عہد، معاہدہ. عہدنا، ہم نے عہد لیا، وہ کہہ رہا ہے. آپ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کہو، خود اپنے لیے کہہ رہا ہے عہدنا. اور جب ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طہرا، تثنیہ کا صیغہ ہے، مراد 2. عربی اور تمام زبانوں میں فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، اور اس سے آگے کے لیے جمع، یعنی 2 تک جو جائے گا صیغہ اس کو تثنیہ کہتے ہیں. اس کے بعد میں جتنا وہ جمع ہے، اور زبانوں میں 1 کے بعد جمع. ہمارے یہاں عربی میں 1 کے بعد 2 اور 2 کے بعد جمع ہے نا. یہ بات پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ لغت بنانے والے نے یہاں پر یہ کیوں کیا، کہ اس نے تمام زبانوں میں 1 اور جمع، یہاں 1 2 اور جمع. اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ لغویین، لغت بنانے والے جانے اور اس بات کو جانے. میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں 2 کا صیغہ شروع ہی سے ہے. شروع ہی سے. وہاں یہ نہیں ہے کہ انا و فلاں و فلاں، نہ، انا و علی، بس 2. صلوات محمد و آل محمد. یہاں پر بھی یہ کہ طہرا، تثنیہ کا صیغہ، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل، یہاں بھی 2، ان طہرا، کہ دونوں مل کر پاک کریں، بیتیا،
میرے گھر کو. یہ پاک کرنا کون سا ہے؟ سمر سیبل سے اسپیڈ کے ساتھ پانی نکل رہا ہے، پائپ لے کے کھڑے ہو گئے پاک کر دیا. بھائی یہ تو نہیں ہے. آپ سب یہاں سے اٹھیں گے، جائیں گے، نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، ہاتھ یہ پاک کرنا ہوا ہے؟ انطہرا، دونوں پاک کریں میرے گھر کو. کس کے لیے پاک کریں؟ کس کے لیے پاک کریں؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، جو رکوع میں ہوں سجدوں میں ہوں ان کے لیے پاک کریں. کتنا بڑا مشن ہے جو آگے آنے والے 2 4 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ پاک کریے. ان آنے والوں کے لیے جو یہاں آئیں گے، طواف کریں گے، رکوع اور سجدے میں جائیں گے، ان سب کے لیے ابراہیم اور اسماعیل جیسی شخصیتیں، ان جیسی باعظمت ہستیاں پاک کریں. خیر، وہ عہد ہو گیا، معاہدہ ہو گیا. اور پھر آگے جا کے وہ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی تھی. اس سے پہلے متصل آیت میں فوراً ہے کہ جہاں پر ہم نے ابراہیم سے کہا کہ ہم نے تم کو لوگوں کے لیے امام بنایا، تو انہوں نے پوچھا واہ من ذریتی، میری ذریت میں؟ تو اگر کہہ دیا جاتا ہاں ان کو بھی امام بنایا تو بڑی مشکل پڑ جاتی. میری ذریت میں بھی یہ لفظ امام آئے گا کہ نہیں، یہ عہدہ آئے گا امامت کا نہیں، کہ ان کو امام بنایا جائے گا کہ نہیں، تو کہہ دیا جاتا محبت میں، احترام میں کہ ہمارا بہت باعزت نبی ہے. اب اس نے سوال کر لیا تو ہم کہہ دیں ہاں بنائیں گے. نہیں، قیامت تک جو بھی شریعت کو پہنچانے کے لیے ذمہ دار قرار پائے گا وہ امام کہلائے گا. ہر شخص امام نہیں ہوگا. جو شریعت کو ابراہیم کی طرح پہنچائے، جو شریعت کو اسماعیل کی طرح پہنچائے. اے ابراہیم، تم نے سوال کیا کہ یہ منصب جو مجھ کو ملا کیا میری اولاد میں بھی ملے گا؟ تو پہلے ابراہیم، ہم تم سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ملے گا، پہلے یہ جانچ لو جیسے تم ہو ویسا ہو. صلوات محمد و آل محمد پر. جیسے تم ہو ویسا ہو، جیسا تمہارا بیٹا ہے ویسا ہو. تمہارے بیٹے کا سن ہے 12 سال، اور شریعت میں 12 سال والا مکلف نہیں ہوتا. صلوات محمد و آل محمد. 12 سال کے سن والا مکلف نہیں ہوتا. 12 سال کے سن والا اسلامی شریعت میں مکلف نہیں ہوتا. یہ بچہ مکلف نہیں ہے. بیٹے ذرا کھڑے ہو جاؤ، پھر سے کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں دنیا تم دونوں کو کھڑے ہو. یہ دونوں مکلف نہیں ہیں. پڑھیں نماز نہ پڑھیں سکھا دیجئے. بیٹھ جاؤ بچوں. اچھے گھر کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یہ ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے. تو وہاں اسماعیل سے بھی عہد لیا گیا، بتا دیا گیا کہ جو ابراہیم میں خصوصیات ہیں وہی ان کے 12 سال کے سن کے اسماعیل میں بھی ہیں. اور یہ دونوں کے دونوں اس لائق ہیں کہ ہم ان سے عہد کریں، ہم ان سے معاہدہ کریں. اب یہیں سے پہچان لینا کہ آنے والے دور میں شریعت میں یہ نہ دیکھنا سن کس کا کتنا ہے. صغیرنا و کبیرنا سوا. صلوات محمد والے ہوگا. سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد پر.
حضرت ابراہیم نے خاموشی اختیار کی، خاموشی اختیار کی. ظاہر ہے کہ حکم الہی ہے، جواب آ گیا ہے. میری ذریت میں ابراہیم تمہاری بات منظور ہے، لیکن شرط ہے. دیکھو یہ میرا عہدہ امام والا، لا ینال عہد الظالمین، ظلم کرنے والے نہیں پائیں گے. اب ظلم کرنا کیا ہے؟ یہ جناب کیمرہ لے کے کھڑا کیجیے اپنا کیجیے، ارے بھائی کر لو کام، ڈریے نہیں آپ. یہ اپنا کیمرہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور میں نے ان کی طرف رخ کر لیا، یہ اپنا کام کر چکے تھے، چلے گئے. اب اگر یہی جناب اپنا کیمرہ لے کر، یہی جناب اپنا کیمرہ لے کے بیچ میں کھڑے ہوتے جا کر اور یہاں کھڑے ہوتے جا کر، تو میں کہتا یہ نہ کیجیے. یہ کیا ہوتا؟ ظلم ہوتا. ظلم کی تعریف کرتا ہوں جو سارے علماء اسلام مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء، مولانا حضرات ہمارے علماء حضرات تشریف فرمائے ہیں، ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، جو شے جس جگہ کی اہل ہے اس کو وہاں سے ہٹانا ظلم ہے. جو شے جس جگہ رکھے جانے کی اہل ہے اس سے ہٹا کر رکھنا ظلم ہے. میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے دنیا سمجھ لے کہ ایک کیمرہ مین اگر اپنے اخبار کے لیے، اپنے کسی بات کے لیے فوٹو لے رہے ہیں اور یہ کیمرہ اس بچے کو دے کر کہے تم فوٹو لے لو، تو اس بچے پر ظلم ہوگا. تو چھوٹی سی بات سے لے کر بڑی بات تک چلے جائیے، ظلم جگہ جگہ اپنا نشان پیش کرے گا. ظلم جگہ جگہ. میں یہی بیٹھتا تھا اور میرے استاد مولانا رسول احمد صاحب قبلہ یہیں بیٹھتے تھے اور فقہ اللغت ہم پڑھ رہے تھے. کتاب عربی کی بہت اچھی ہے فقہ اللغت، جس میں مختلف لفظوں کی تشریح ہے. مثلا آسمان کیا ہے؟ تو اس میں اس نے لکھا کل ما علاک شیء فہو سما، جو شے تم سے بلند ہو وہ تمہارا آسمان ہے. یہ چھت میرے لیے آسمان ہے. تو اسی میں ہے ظلم کی تعریف کہ جو شے جہاں رکھے جانے کے لائق ہو اس کو وہاں سے ہٹا کر رکھنا ظلم ہے. تو میں کہوں گا کہ کسی جگہ کسی کا بیٹھ جانا حضرات، میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو دعا کی اور اس دعا میں یہ چند لفظیں میں اس سے اوپر جانا چاہتا تھا کہ اوپر سے یہاں تک آپ کو لاؤں، اور موقع مل گیا تو ایسا ہوگا، ورنہ انشاءاللہ کل. میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو آپ کی روحانیت کا سفر پیش کروں. بہت بیدار مجمع میرے سامنے ہے. آپ کی روحانیت کا سفر آج اب امکان نہیں ہے، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا اور میرے بچے یہ کہہ چکے ہیں کہ گھڑی نہ دیکھیے گا. تو گھڑی دیکھنا پڑے گی ہم کو، ورنہ گھڑی ہم کو عاجز کیا جائے گا. ہمارے دوست تھے مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ، وہ ضلع جگت میں بہت گفتگو کرتے تھے تو ہم انہیں بہت پریشان کرتے تھے. پریشان یہ کرتے تھے کہ ہم لغت دیکھ کے آتے تھے اور وہ بغیر لغت دیکھے بات کرتے تھے.
تو ہم جان کے لغت دیکھ کے آتے تھے کہ ان کو لاجواب کریں. مثلاً یہی گھڑی کی بات ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم آپ سے کچھ کہیں گے تو آپ بے چین ہو جائیے گا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ یکسوئی سے بات کریں تو آپ بے چین نہیں ہوں گے. مگر نہیں آپ کی بات میں لنگر کم ہے. یہ سب گھڑی کی ہے نا. تو ہوتا رکھے جانے دیجیے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے لیے بات ذرفا ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور پھر فوراً آپ نے فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہاں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک بات کی طرف پہلے میں آپ کو متوجہ کروں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کیا کہا؟ اس گھر کو ہم نے بنایا، قبول کر لے. قبول ہوا کہ نہیں؟ خانہ کعبہ آج تک کعبہ ہے کہ نہیں؟ تو ہو گیا قبول. وہ جو ہمارا قبلہ اول کہلاتا ہے، در حقیقت وہ وقتی طور پر تھا، مشکل سے شاید 2 سال 4 سال کے لیے تھا بس. اس کے بعد پھر کعبہ قبلہ بن گیا. تو اس پر بڑی بحثیں شروع کر دی ان لوگوں نے کہ جو مسلمانوں پر ہر طرح اعتراض کرتے تھے. اور اسی لیے میں نے کسی ایک مجلس میں ایک دن آپ سے پیش کیا تھا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جو احمق لوگ ہیں وہ سوال کریں گے کچھ لوگوں میں سے کہ ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل دیا. میں نے بھی اس جگہ نماز پڑھی جا کے بڑا اچھا لگا. ایک محراب یہ ہے، ایک محراب یہ ہے. ادھر رسول نماز پڑھ رہے تھے، ادھر نماز شروع کرتی. بیچ نماز میں ظہرین میں ادھر نماز پڑھ رہے ہیں خانہ قدس کی طرف، بیت القدس کی طرف رخ کر کے کہ حکم آیا رخ بدل دو. رخ بدل دیا. ادھر شروع ہو گئی نماز، ابھی ہے نماز جاری ہے، بیچ نماز میں ہوا ہے رخ بدلو. بیچ نماز میں رخ بدلا. جتنے اصحاب پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کسی نے اپنی نماز نہیں توڑی، وہ بھی ساتھ مڑ گئے. اتنا اعتبار، اتنا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہ ہم دیکھ لیں تمہارا اعتبار و اعتماد اپنے رسول پر کتنا ہے. اب اس اعتماد کو مسجد میں بھی دیکھیں گے اور اسی اعتماد کو میدان میں بھی دیکھیں گے. ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہاں رسول پکار کر کہیں انی رسول اللہ الیکم. پکار رہے میں اللہ کا رسول تمہاری طرف ہوں. بیان نہیں کروں گا، ایک جملہ میرا واف ہے، مجمع فوراً سمجھ جائے گا. رسول ہیں، میدان ہے، فرما رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم. دوسرا بہت بڑا انعام پیش کر رہے قد وعدنی النصر. اس نے مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے. اس نے مجھ سے نصرت کا، مدد کا وعدہ کیا ہے. قد وعدنی النصر وَأَيْنَ الْفَرَارُ. کہاں چلے جا رہے ہو؟ 2 جملے. قد وعدنی النصر، اس نے مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، اور جو چھوڑ کر جا رہے ہیں زبان رسول پر ہے. فَأَيْنَ الْفَرَارُ، یہ کہاں چلے جا رہے ہو؟ میں صحیح ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میرا مجمع سمجھ رہا ہے کہ رسول پکار رہے ہیں، لوگ چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا اس نے وعدہ کیا ہے، کہاں چلے جا رہے ہو؟ تاکہ دنیا سمجھ لے نہ اس پر اعتبار تھا نہ مجھ پر اعتبار ہے. نہ اس پر اعتبار تھا نہ مجھ پر اعتبار ہے.
یہ کس موقع کی بات ہے آپ تو سمجھ گئے، آپ لوگ سب سمجھ گئے ماشاءاللہ سے یہ کس موقع کی بات ہے. اور اس کے بیان کرنے کے لیے پھر مجھے ابتدا سے انتہا تک 1 گھنٹہ لینا پڑے گا کم سے کم، لیکن وہ بیان نہیں کروں گا ابھی. ارادہ تو یہ تھا کہ ایک روایت ہے جو زمین پر بچھی ہوئی ہے، اس کو میں نے کبھی بیان کیا ہے. یہاں ایک روایت ہے ایسی کہ جو کاغذ پر نہیں لکھی ہوئی ہے، زمین پر لکھی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن کہہ لوں گا آپ سے. تو آئیے ہم کہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے یہ جب کہہ لیا تو اب اس کے بعد آپ نے فرمایا پالنے والے ہم دونوں کو وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. جو ترجمہ یہاں کرنا وہی ترجمہ اہدنا میں کرنا، جو ترجمہ یہاں کریں وہی ترجمہ ملتا جلتا اہدنا میں کریں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے. فرق ہو جائے گا نا، اہدنا ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی. ہم اور آپ تو دور کی بات ہے، رسول کے صحابی کو برا لگ گیا جب اسلام لا چکے تو اب کیوں کہہ رہے ہیں، چھوڑ کر چلے گئے ملک. ایک دن مولا علی نے پوچھا، وہ نظر نہیں آتے، وہ کہاں ہیں؟ کہا مولا وہ تو ناراض ہو کے چلے گئے کہ کیسا اسلام، روزانہ ہمیں کہنا پڑتا ہے ہمیں سیدھے راستہ دکھا. جب دیکھ چکے تو کیوں ہے؟ مولانا فرمایا بلوا ان کو. جب آ گئے تو آپ نے فرمایا مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ کہ جو راستہ دکھایا جا چکا ہے اس کو باقی رکھ. تو پھر سے اسلام لائے، پھر سے اپنے وعدے پر واپس آ گئے. میں یہیں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، جب عہد رسول میں بڑے بڑے اصحاب کو بغیر علی کو ان کا اسلام کافی نہ ہوا، آج کی کیا بات ہے؟ صلوات محمد والے ہوں پر اللہ. یہی پر ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب پکارا لبیک اللہم لبیک، جب مولا علی جب حضرت ابراہیم نے آواز دی تھی جس کا جواب آج سارے حاجی لوگ دیتے ہیں کہیں بھی ہوں، حضرت ابراہیم نے پکارا تھا نا، تو اس کا جواب چلا جا رہا ہے نسل بعد نسل. جب یہ صلوات پڑھتے ہیں تو اس کی آواز وہاں تک جاتی ہے. جب تم صلوات پڑھتے ہو تو اس کی آواز وہاں تک جاتی ہے. پڑھو. اچھا یہ لوگ جو یہاں آتے ہیں ان کو ہم لوگ نہیں بلاتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ مجلس چلانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. یہاں جو ہے وہ ماشاءاللہ خلوص کے ساتھ ہوتے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ نہیں ہے، ارے جو بالکل کمسنی میں ابھی اسماعیل کے والد نہیں بنے ہیں، حضرت اسماعیل کے والد نہیں بنے ہیں، بالکل کمسنی ہے، جہاں ماں ایک پتھر رکھ کر چلی جاتی تھی اور یہ اس کے اندر ایک دن پتھر ہٹا ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم 5 یا 7 سال کا سینے باہر آئے اور پھر وہ سب دیکھا جو آپ کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا چاند کو، سورج کو، ستارے کو، اور کہا ھذا ربی، اور پھر فرمایا نہیں
یہ غروب ہو جانے والوں کو میں دوست نہیں رکھتا۔ تو اس سن پر جو 3 بڑے مذاہب کے مذہب کو باطل کر رہے ہیں، چاند کا پوجنا غلط، ستارے کا پوجنا غلط، سورج کا پوجنا غلط، اس پرستش کو جو باطل کر رہا ہے 5 سال کے سن پر، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں حضرت اسماعیل کے ساتھ کھڑے رہ کر کہ ہم کو اسلام دے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اسلام پر قرار دے، ترجمہ یہ ہوگا نہیں، ہم دونوں کو اسلام پر باقی رکھ۔ آئیے ربنا وجعلنا مسلمین لک، توجہ کیجئے گا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ یہ بات میں نے بہت پہلے، اب سے تقریباً 50 سال پہلے جوگی پورا کی ایک مجلس میں پڑھی تھی، پھر ایک آدھ دفعہ یہاں پڑھی ہے، آج آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک ارنا، اور ہم کو ہمارے اصول ہدایت تعلیم فرما، ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیچارے یہی تو آ جاتا ہے، میں نے شاید کل کہا تھا کہ یا آج ہی شاید میں نے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس سے کہ یہ ہے، دیکھیے دلیل کہ کچھ نہ کچھ کیا تبھی تو کہہ رہے ہیں توبہ کرتے ہیں، غلط ہے یہ۔ تو یہاں بارگاہ رب میں سب کچھ، 2 آیتیں ترجمہ نہیں کروں گا، میرے نوجوان دوست خاص طور سے متوجہ ہوں۔ کل ایک ہماری بیٹی آ گئی، اس نے کہا کہ پچھلے سال آپ نے ہمیں ایک انعام دیا تھا، تو اس سال بہت سے لوگوں نے سوالات کیے تھے، جو لوگ وہ پورے اترو، ان کو میں نے، اب کی بھی ارادہ تھا، موقع نہیں مل رہا، وقت بہت ہو جائے گا، اب ہو سکا تو انشاءاللہ کل ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ جو 18 سال کے سن یا 20 سال یا 25 سال کے سن تک کے ہیں، وہ ہمیں جواب دیں۔ بہت سادہ سا سوال رکھیں گے، اس خیال سے کہ کل معلوم نہیں کیا سوال ہو جائے، نہ آئیے، ایسا نہ کیجیے گا، ڈریے گا نہیں۔ تو وہاں کیا ہوا کہ ربنا، ایک لفظ پر غور کیجیے گا، نماز جمعہ آپ سب پڑھتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ، سورہ الجمعہ قرآن میں پڑھتے ہیں، تو کیا ہے ربنا، پہلے کیا کہا ہے، ہماری ذریت میں بھی، اولاد میں بھی، نسلوں میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھ۔ یہ بات میں یہیں پر تمام کر لوں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کیا کی، ہم نے قبلہ بنایا، قبول ہو گیا۔ ہماری نسل میں بھی اب وہ نہیں ہے کہ کیا یہ منصب ملے گا، تو وہاں تو پہلے ہی جواب آ چکا، لا ینال عہد الظالمین، ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اب یہ بھی تو ہم نبی ہیں، آپ نے سوال کا انداز بدل دیا، پالنے والے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنے اسلام پر باقی رکھ۔ وہ پہلا سوال عام تھا، تمہیں یہ عہدہ دیا گیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا۔ خوش ہوئے اس لیے کہ بڑے بڑے منصب ملے، نبوت، رسالت، خلت سب ملا، اس پر اتنا خوش نہیں ہوئے۔ ذرا خیال تو کرو کہ کتنا قیمتی ہے یہ لفظ۔ رسالت ابراہیم کے پاس نہیں، نبوت حضرت ابراہیم کے پاس نہیں، خلت حضرت ابراہیم کے پاس نہیں، امامت مل جائے۔ ظاہر ہے کہ جو ابراہیم تک امامت جائے گی وہ بنائی ہوئی امامت نہیں ہوگی، اس کی دی ہوئی امامت ہوگی۔ میرے فہم مجمع کے لیے ایک بات جو ابھی ابھی ممبر پر ذہن میں آئی ہے وہ عرض کر دوں، رہ نہ جائے بات۔ حضرت ابراہیم، عجیب بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے
اس نے سب سے پہلا منصب دنیا کے تمام انسانوں میں دیا، اور وہ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا انسان روئے زمین پر، سب سے پہلا نبی روئے زمین پر، سب سے پہلا خلیفہ روئے زمین پر حضرت آدم۔ حضرت ابراہیم آپ کے جد تھے، حضرت آدم، سب سے پہلا عہدہ خلافت کا تھا جو ان کو ملا، تو آپ نے کیوں نہیں دعا کی کہ مجھ کو بھی خلافت عطا کر دے؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ پڑھ لینے دو۔ سب سے پہلا منصب ہم نے خلافت کا دیا، تو وہ اس لیے دیا ہے تاکہ پہچانا جا سکے آگے بھی کہ کون ظالم ہے، قاتل ہے، خونی ہے، نہیں خونی ہے وغیرہ۔ ایک انسان کو اس کی انسانیت کے دیکھتے ہوئے پہلا منصب مل گیا خلافت، تاکہ ملائکہ کو جواب مل سکے کہ اتجلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا اسے قرار دے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ نہیں، دیکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہ حضرت آدم، یہ تخلیق ہو گئی، ان کو ہم نے خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، خلیفہ بنایا۔ مگر یاد رکھو کہ جتنے بھی منصب تم دیکھتے ہو ان سب میں ایک اور منصب ہوگا جو میں ابراہیم کو دوں گا۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ ایسا ہے یہ منصب کہ ابراہیم نے تڑپ کر پوچھا، بے چین ہو کر پوچھا، کیا میری ذریت میں بھی؟ تو محدود کر دیا گیا، ظالم فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ میں نے پہلے ظالم کی تعریف آپ سے کی، اگر اس سیاہ پوشش کی جگہ پر ان تاریخوں میں اس پر لال پوشش پہنا دی جائے تو ظلم ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ظالم فائدہ نہیں اٹھائے گا، تاکہ جس کو یہ منصب ملے گا یاد رکھنا کہ ظلم چھوٹا بھی ہوتا ہے، ظلم بڑا بھی ہوتا ہے۔ ہم جس کو یہ منصب دیں گے اس کے پاس سے نہ کبھی کوئی چھوٹا سا ظلم ظاہر ہوگا نہ بڑا ظلم ظاہر ہوگا۔ جو چھوٹے سے ظلم سے لے کر بڑے ظلم تک، یعنی چھوٹے سے گناہ سے لے کر بڑے گناہ تک بچ جائے، محفوظ رہ جائے، اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم ائمہ معصومین کے قائل ہیں، صلوات محمد و آل محمد پر۔ اس وقت ہم میازہ پڑھ لینے دو، تو تیز ہو گئے، ماشاءاللہ ذا پڑھے۔ ہم یہیں پر بات کو جلدی سے تمام کریں کہ بات 3 بجے ہے، تو ہم یہاں پر یہ بات تمام کریں۔ ربنا، پالنے والے، وابعث فیہم، جن کے لیے ہم نے تجھ سے کہا ہے کہ میری ذریت نسبی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھ۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا، نہیں، ایک بات کہہ لوں، کیا کہا؟ پالنے والے ہم دونوں کو اپنے اسلام پر باقی رکھ۔ بہت توجہ، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ ابراہیم اور اسماعیل جیسے نبی جن کا دیا ہوا کعبہ ذرا منحرف ہو جائیں تو مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ ہے کوئی صاحب کہتے ہم کعبے کو نہیں مانتے، اسلام ختم۔ تو جس نے کعبہ بنایا وہ کتنا بڑا مسلمان ہے؟ توجہ رکھیے، ربنا وجعلنا، جس نے کعبہ بنایا وہ یہ کہہ رہا ہے ہم دونوں کو
اسلام پر باقی رکھ. اب توجہ کیجیے گا. ومن ذریتنا امتن مسلمۃ لک، کوئی فرق تو نہیں ہے. جو اسلام انہوں نے اپنے لیے مانگا وہی اسلام اپنی ضروریت میں بھی کسی کے لیے مانگا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً، ایک گروہ، یعنی وہ اسلام میں اسی منصب پر ہوگا جس منصب پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل ہیں. اب عہد ابراہیمی سے عہد رسالت تک تلاش کرو کہ وہ گروہ کون سا ہوگا جو ایسا ہو. کیا میں عالم اسلام سے پوچھوں؟ وہ گروہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کون ہے؟ ماننا پڑے گا. آخر دور تک آتے آتے وہ گروہ کہیں وہ حضرت حمزہ ملیں گے، کہیں وہ حضرت جعفر ملیں گے، کہیں وہ حضرت ابو طالب ملیں گے. صلوات محمد والے صلوات. جو میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ جو عربی نہیں جانتے وہ بھی متوجہ ہو جائے گے، میں یہی پہ ختم کروں بات. کیا فرمایا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے؟ ربنا، جب کہہ چکے کہ میری ضروریت میں سے یہ اور یہ، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب کیا دعا ہے؟ ربنا وابعث، جو ذریت ہے حالت اسلام پر، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا تو میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے نزدیک سچ ثابت ہو جائے گا، اور ورنہ آپ کہیں گے ہم تو نہیں سمجھے. پھر سے پڑھ رہا ہوں. جواب 2000 سال 2500 سال کے بعد آئے گا. جواب 2000-2500 سال کے بعد آئے گا، اور آپ لوگ اس سے بھی 2000 سال بعد سن رہے ہیں. میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے 4000 سال پہلے کی بات بیان کروں، پھر اس کے 2000 سال بعد کی بات کروں، اور آپ سے لے کر 2000 سال پہلے، پھر 2000 سال پہلے، تقریباً 4-4.5 سال پہلے کی بات بتانے جا رہا ہوں. وہاں کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم. ایک ایک جو لفظ غور کرنا. میرا وعدہ ہے آپ سے کہ اگر آپ عربی نہیں بھی جانتے ہیں، جب بھی آپ کہیں گے جو سوال تھا اس کا جواب آیا. دعویٰ ہے میرا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ تقریباً 50 سال پہلے جوگی پورا میں اس کو پڑھا تھا. میں نے بہت پر علماء صاحب حضرات تشریف فرما تھے. آج پھر اس کو میں ایک دفعہ پہلے پڑھ چکا ہوں، آج پھر دوہرا رہا ہوں. ربنا، پالنے والے ہم نے جس ضروریت کے لیے دعا کی ہے کہ اس کو اسلام میں باقی رکھ، انہی میں سے ربنا وابعث فیہم، پالنے والے، اے ہمارے پرورش کرنے والے، اے ہمارے رب، مبعوث کر انہی میں سے فیہم رسولا منہم، ایک رسول کو، یتلو علیہم، نشانیاں تیری آیتیں ان پر پڑھے، یتلو علیہم آیات کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کئی بار دوہرا رہا ہوں. آئیے 2000 سال کے بعد، اے ابراہیم، ہمارے یہاں سن و سال کی مدت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آپ کا سفر روحانیت بیان کروں گا انشاءاللہ. زندگی بخیر. تب آپ توجہ کریں گے کہ وقت کی قیمت وہاں کیا ہے.
پڑھنے والے اب پھر سنیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ جواب آیا، جاننے والے فوراً سمجھ جائیں گے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بیچ میں فضرہ چھوڑتے ہوئے انکا انت العزیز الحکیم، انہو هو العزیز الحکیم۔ وہاں کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک یتلو علیہم آیاتنا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہاں بعد میں ہے، یہاں یزکیہم پہلے آیا ہے، ویزکیہم انہو هو العزیز الحکیم۔ تو یہ تزکیہ نفس کی بات ابراہیم اور اسماعیل نے بعد میں مانگی۔ جس نبی کی بات کر رہے ہیں وہ ان میں ان کے نفس کو پاک کرے، پہلے نشانیاں پڑھ کر بتلائے، پھر نفس کو پاک کرے، لیکن جب جواب آیا تو فرق کر دیا گیا، وہ ان کے نفس کو پاک کرے گا اور پھر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارا سمجھنے والا مجمع سمجھ گیا۔ آئیے بات کر لوں، میں صاحب کے سامنے تمام کروں۔ دیکھو، نماز پہلے نہیں ہے، وضو پہلے ہے، غسل پہلے ہے۔ نماز پہلے نہیں ہے، پہلے غسل ہے، وضو ہے۔ تو ویسے ہی یاد رکھنا، جو ہمارا نبی آئے گا وہ 40 سال تک تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا، پھر شریعت دے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد۔ 40 سال فرق ہے، جو آئے گا وہ 40 سال تک مکے کے صحرا میں، تنہائیوں میں، واران پر، پہاڑیوں پر جا کے بیٹھ کر غور کرے گا کہ تم سے کیا کہا جائے، کس طرح کہا جائے، کس کو ساتھ لے کر کہا جائے۔ میرا عزیز مجمع جو پھٹ رکھتا ہے کہ باہر جا سن رہا ہے، بہت شکر گزار آپ تشریف لائے میری انتہائی تکلیف کی حالت میں۔ میں بالکل مایوس تھا جب بیٹھا ہوں ممبر پر، صاف کہہ دوں آپ سے کہ شاید میں شروع میں 10 منٹ کے بعد نیچے اتر جاتا، جو کیفیت سے میری ہے۔ بہت ہی اور ہم میں اور اوروں میں فرق اتنا ہے کہ ہم کم سنی سے ان لوگوں کو پہچاننے کی عادت رکھتے ہیں جو روحانی زندگی کے عادت رکھتے ہیں، جو روحانی زندگی کے نشان تھے۔ بھائی اتنا ہی فرق ہے کہ ہم بالکل کم سنی سے ان کو روحانیت کا نشان مانتے ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں جو 40 سال کے بعد کسی کو تو بھائی اتنا ہی فرق ہے کہ ہمارے یہاں کم سن سے عالم انوار، عالم ارواح۔ ثبوت پیش کروں، حضور کو خبر ملی کہ سیدہ کے گھر میں کسی کی ولادت ہوئی ہے، آئے دقل باب کیا،
بغیر دق الباب کے نہیں آتے تھے. یہ ایک تہذیب ہے ہمارے یہاں کی. میں بھی اپنے بچوں کے پاس ان کے کمرے میں جانا چاہتا ہوں تو سب گواہی دیں گے. پہلے دق الباب کرتا ہوں, بغیر اس کے نہیں جاتا. میرے بچے, لیکن میں بغیر دروازہ نہیں کھلواتا. یہ تہذیب ہے. تو حضور دق الباب. سیدہ آئی, باپ کو دیکھا, سلام کیا, اندر آئے. سیدہ, ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ایک ولادت بچی کی ہوئی ہے, ہمیں لا کر دے دو. ایک کپڑے میں لپیٹا لا کر پیغمبر اسلام کو پیش کیا. روایت کا منظر یہ جو آپ میری طرف دیکھیں, آغوش میں لیا, سینے سے لگایا اور لیٹ گئے. سیدہ سامنے کھڑی ہیں. اب منظر کیا ہے؟ ایک منظر وہ بھی تھا کہ گود میں لا کر بچے کو دیا. حضور بھی کھڑے ہیں, سیدہ بھی سامنے کھڑی ہیں. آسمان پر چاند چمک رہا ہے. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو روا ہے. بابا, یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بیٹی, میں دیکھ رہا ہوں تمہارا یہ بیٹا بڑے مصائب اٹھائے گا. یہاں وہی منظر ہے کہ سینے سے لگائے اٹھے تو سیدہ نے دیکھا کہ بابا کی گود میں سینے سے لگی ہوئی ان کی بیٹی ہے, لیکن رسول کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے. بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا. بابا, یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا, بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بچی بڑے مصائب اٹھائے گی. تیری یہ بیٹی بڑے مصائب اٹھائے گی. کیوں عزیزان گرامی؟ شہزادی زینب کم سنی میں رسول خبر دے رہے ہیں بڑے مصائب اٹھائے گی. اب وہی بیٹی زینب ہے جس کو نہ جانے کتنے مواقع پر شہزادی نے کیا کچھ نہ تعلیم دی ہوگی اور ان مصائب کے لیے آمادہ کیا ہوگا تو سامنے ہے. پہلے دن آپ سے عرض کیا کہ سیدہ کی دی ہوئی خبر اپنی بیٹی کے لیے, رسول کی دی ہوئی خبر اپنی بیٹی کے لیے اس وقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب مدینے سے کارواں چلا. اور میری اور آپ کی شہزادی کا یہ تیسرا سفر. پہلا سفر مدینے سے آنا کوفے تک علی کے ساتھ, دوسرا سفر کوفے سے جانا مدینے تک امام حسن کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ, عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ, ان سب کے ساتھ جانا. اور اب یہ تیسرا سفر ہے جس میں شہزادی زینب مدینے سے چلی, لیکن اس شان سے چلی کہ امام حسین کے زانو پر قدم رکھا, عباس نے بازو کو سہارا دیا. اس عظمت کے ساتھ زینب مدینے سے چلی. یاد رکھیے گا کہ بنی ہاشم نے کوئی کمی نہیں کی دنیا کو بتانے میں کہ زینب کی عظمت کیا ہے. بنی ہاشم کے جوان جو چاروں طرف ٹہل رہے تھے تلواروں کا سایہ کر رکھ کے کھڑے, نیچے سے زینب چلی. وہی زینب کربلا ہے, رات ہے, امام حسین خیموں کے گرد دیکھتے ہوئے جا رہے کون کہاں کیا کر رہا ہے. آئے اس جگہ جہاں اپنی بہن زینب کا خیمہ تھا, آ کر باہر ٹھہر گئے. میری عادت ہے کہ میں اگر کسی کتاب سے کچھ دیکھتا ہوں تو بغیر کسی حوالے کے بولتا ہوں, اور اگر کسی کتاب سے نہیں دیکھا ہے, کسی بزرگ سے سنا ہے تو ان کا نام لے کر کہتا ہوں. یہاں مجھے جو کچھ کہنا ہے, چند جملے کہنا ہے, یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. ہاں ایک کاپی میں نے ضرور دیکھا. یہ کاپی میرے چچا علامہ سید محمد رضی صاحب علیہ اللہ مقامہ کی تھی, جن سے بڑا بزرگ باصلاحیت ہمارے خانوادے میں بہت کم لوگ ہوئے, علامہ سید محمد رضی صاحب. اور
تو وہ یہاں پر اپنی کتاب میں لکھ رہے تھے، جو میں نے اتفاق سے دیکھ لیا، ان سے اجازت لے لی۔ رات کا وقت ہے، خیموں کے درمیان امام حسین وہاں آئے جہاں ان کی بہن کا خیمہ تھا۔ شہزادی زینب کو اب یہاں پر انہوں نے نہیں لکھا، لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ شہزادی زینب کو اس قدر محویت تھی کہ یہ علم نہیں تھا کہ امام حسین در خیمہ پر ہے۔ دیکھا تو کیا منظر دیکھا، کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں، 2 بچے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ زینب اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں، دیکھو بیٹا صبح ہوگی، میرے بھائی کی نصرت میں کوئی کمی نہ ہو۔ بیوہ مسلم اپنے بچوں کو نثار کریں گی، میرے بھائی امام حسن کی بیوہ اپنے بچوں کو نثار کریں گی، میرا سر نیچا نہ ہونے پائے، تم بھی نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ تو اتنا ہے کہ سن کر امام حسین کی زبان پر فکر آیا، پالنے والے میری بہن کو صبر عطا فرما۔ وقت آیا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، دوسری مجلس بھی سامنے ہے۔ وقت آیا کہ امام حسین، دونوں بچے سامنے کھڑے ہیں، ہم کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ بچوں ابھی تم چھوٹے ہو، کمسن ہو، روک دیا۔ آئے اپنی مادر گرامی کے پاس، اس وقت آئے کہ جب پسران حضرت مسلم ان کی لاشیں لا کے رکھ دی گئی، جناب حضرت زینب نے ماتم و مجلس کے درمیان اس عالم میں جب لوگ بیویاں ماتم کر رہی ہیں، دیکھا کہ دونوں بچے اور محمد بھی آ کر کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا اور رخ پھیر لیا، بچے سمجھ گئے کہ ہماری ماں ہم سے کچھ خفا ہے۔ میرا مجمع اندازہ کر سکتا ہے کیا منظر ہوگا۔ تلاش میں رہے بچے کے، وقت آ جائے کہ اپنی ماں تک پہنچ جائے۔ قریب پہنچے، زینب نے دیکھا، عجب انداز میں پوچھا، ان بچوں کی لاشیں آ گئیں، تم کب قربانی پیش کرو گے؟ جواب سنیے گا مادر گرامی، ہم تو جاتے ہیں لیکن ہمارے بزرگ، ہمارے باآقا ہم کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ بس سننا تھا کہ زینب نے کہا ذرا میرے بھائی کو مجھ تک بلواؤ، ایک فقرہ آپ کے قلوب کو اثر کرے گا، ذرا میرے بھائی کو بلواؤ۔ امام حسین بلائے گئے، آئے، آپ کو آپ کی بہن یاد کر رہی ہیں، تشریف لائے۔ ہاں بہن کیوں بلایا ہے؟ سنیے گا فقرہ۔ بھیا آپ کو آپ کی مادر گرامی کی قسم دیتی ہوں، میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت عطا کیجیے۔ اس سے بڑی بات، ایک مرتبہ بچوں کو اجازت ملی، جنگ کرتے کرتے زمین پر آئے، آواز دی، ایک طرح سے عباس گئے، ایک طرح سے امام حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں خیمے میں پہنچا دی گئی۔ زینب نے دونوں بچوں کو لیا، ایک کا سر ایک زانو پر، ایک کا سر ایک زانو پر۔ پالنے والے تیرا شکر کہ تو نے ان قربانیوں کو قبول کیا، پالنے والے تیرا شکر تو نے ان قربانیوں کو۔ حضرات مومن لائن سمجھ فرمائیں، کسی حضرات کا موبائل مسجد میں رہ گیا تھا، وہ یہاں پر ہے، جس حضرات کا موبائل ہو وہ موبائل اپنا لے لیں۔